بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج 19 رمضان اور ہفتے کا دن ہے، تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک قرآنی آیت کا عمل شیئر کریں گے، جس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، چاہے وہ پریشانی چھوٹی ہے یا وہ پریشانی بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو اس ایک دن کے عمل سے ہی ختم کر دے گا۔ دوستو، ویسے تو انسان بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، بچے نافرمانی کرتے ہیں، والدین کا کہنا نہیں مانتے، کچھ لوگ بچے بچیاں جوان ہونے کے باوجود اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ میری بہنیں اپنے سسرال میں اپنے سسرال والوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ اپنے خاوند کی وجہ سے پریشان ہیں، خاوند ان کے ساتھ اچھا تعاون نہیں کرتا، خرچہ وغیرہ نہیں دیتا، یا اس طرح کے ان کے اور بھی بہت سے مسئلے مسائل ہیں۔ کچھ لوگ اچھی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں رزق کی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اسی طرح ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے، لیکن دوستو، اللہ رب العزت نے ہر پریشانی کا حل، ہر بیماری کا علاج قرآن پاک میں رکھ دیا۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس میں ہمیں اپنے ہر مسئلے کا حل مل جاتا ہے۔ لیکن دوستو، آپ اگر کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے کوشش کریں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر کے۔ دوستو، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ لیکن اس زنگ کو صاف کرنے کے لیے ایک ہی دوائی ہے، اور وہ دوائی ہے استغفار کا عمل۔ دوستو، ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں، ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرزد ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور کچھ ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، تو ایسے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف ایک ہی عمل ہے، اور وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لیں۔ آپ کو جو بھی استغفار کی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ لیں، تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا اس کے بعد آپ کوئی بھی عمل پڑھو گے، کوئی بھی وظیفہ پڑھو گے، تو آپ کو اس وظیفے کے پڑھنے کا یقیناً 100% فائدہ ہوگا۔ اب توبہ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، جو دعا آپ کو آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ لیں، اور اگر آپ کو کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد آپ کوئی بھی عمل پڑھ سکتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، آج 19 رمضان اور ہفتے کا مبارک دن ہے، تو آپ کا کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہے، یا آپ کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں، یا دل بے چین ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، یا کوئی آپ سے ناراض ہے، اس طرح کا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، تو آپ نے یہ چھوٹا سا آسان سا عمل پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس ایک دن کے عمل سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول آخر درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، یا 5 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اول آخر درود پاک، اور درمیان میں 100 مرتبہ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آیت مبارکہ دوبارہ سن لیں، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ عمل آپ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن
جب آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے تو پھر دعا آپ نے افطاری سے تھوڑی دیر پہلے مانگنی ہے۔ اب میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ افطاری کا وقت ایسا مبارک وقت ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور وہ وقت مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور جب اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ ہے۔ دوسرے عشرے کے صرف 2 دن باقی ہیں، 19 رمضان اور 20 رمضان۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ 2 عشرے گزر چکے ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں چلا ہم نے ان 2 عشروں میں کیا کھویا کیا پایا۔ ہمیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ لیکن ابھی جو تیسرا عشرہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس وقت موجود ہے کہ اس عشرے میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹ لیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی نظر کرم فرمائے۔ اور جب اللہ رب العزت کی نظر کرم اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو یقین جانیں کہ پھر فقیر بھی بادشاہ بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے، اور پھر ایسی ایسی جگہ سے نوازتا ہے کہ جن کے بارے میں انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ ضروری نہیں کہ آپ نے 19 رمضان المبارک کے دن ہی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی کبھی آپ کو کوئی پریشانی درپیش آئے، آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، آپ کا دل پریشان ہو، تو آپ اس عمل کو ورد زباں بنا لیں۔ اول آخر درود پاک پڑھیں اور درمیان میں اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین بنا گنتی کیے اس آیت مبارکہ کو پڑھتے جائیں۔ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہر وقت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور متوجہ ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ماں کی محبت کا اندازہ لگائیں کہ ماں اپنے بچے کی محبت میں کیا کچھ نہیں کر جاتی، اور وہ اللہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، کیا وہ کبھی چاہے گا کہ اس کا یہ بندہ جہنم کی آگ میں جلے؟ اللہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا۔ دوستو، اس رب نے تو اپنے بندوں کی بخشش کے لیے بہانے بنا دیے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔